اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم طلبہ کرام اور مدارس دینیہ سے فارغ التحصیل نو وارد علماء کرام، آج بصد عز و ادب بحیثیت دین کے ادنا خادم اور امام مسجد، مؤذن، خادم مسجد اور نائب امام، اس حیثیت سے چند ایک باتیں جو میرے تجربات میں سے گزری، جو تمام اس فیلڈ سے متعلق لوگوں کے تجربات سے گزرتی ہیں، تقریباً وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جو نئے طلبہ کرام ہیں یا جو نئے فارغ التحصیل علماء ہیں، تاکہ ان کے لیے دین و دنیا کے اعتبار سے یہ باتیں سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ واجب الاحترام الحمدللہ زمانہ طالب علمی سے لے کے آج تک الحمدللہ وبرسولہ الکریم تقریباً 20-22 سال کا عرصہ خادم مسجد، مؤذن، نائب امام، پیش امام اور خطیب مسجد کی مبارک ذمہ داریاں ادا کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل و کرم سے موقع میسر آیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ذمہ داریوں کو مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہتر انداز میں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے۔ محترم طلبہ کرام اور نو وارد فارغ التحصیل اہل علم، طالب علم جو نئے فارغ ہوئے ہیں، محترم طلبہ کرام، بے شمار افراد ایسے ہیں جو مجھ سے بہتر انداز میں طلبہ کرام کی اور مدارس دینیہ کے فارغ التحصیل اہل علم جو نئے فارغ ہوئے ہیں، مجھ سے بہت ہی بہتر انداز میں ان کی رہنمائی فرما چکے ہیں، فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ فرماتے رہیں گے رہنمائی۔ لیکن میں اپنے حصے کا کام آپ کے بارگاہ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم طلبہ کرام، ویسے تو الحمدللہ دوران طالب علمی ہی کئی طلبہ دینیہ کو مسجد کی مختلف طریقے سے خدمت کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور یوں ساتھ ساتھ انہیں تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ ائمہ مساجد، خادم مسجد، مؤذن مسجد، خطباء سے گزارش ہے کہ پہلے آپ کو جب یہ خدمت ملے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، یعنی جب آپ کو ان خدمات میں سے کوئی خدمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا رسول کا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، کہ جس نے دین متین کے اس اعلیٰ کام کے اوپر اللہ پاک نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ مؤذن مسجد، نائب امام، خادم مسجد، پیش امام یا خطیب، اس میں سے کوئی بھی ذمہ داری ملے تو اللہ کا شکر بجا لائے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پاکیزہ گھر مسجد کا دروازہ کھولنے کی ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لوگوں کو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس دینے کے اوپر جو ہے یا اللہ تو نے ہمیں مامور فرما دیا ہے۔ تو یہ مبارک ڈیوٹیاں ہیں، بابرکت ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، جس کے اوپر کوئی بھی بندہ فائز ہو، بالخصوص نئے طلبہ کرام جو فارغ التحصیل ہو کے آتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں یہ چند ایک تجربات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ڈیوٹیاں ہمیں لگائی ہیں۔ محترم طلبہ کرام، اور پھر ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ میری نسلوں کو بھی اس مبارک ذمہ داریاں
اور ان مبارک ڈیوٹیوں کے اوپر معمور فرما، اور میری نسلوں سے بھی یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے یہ دین متین کی خدمت ان سے لیتے رہے۔ محترم طلبہ کرام اور انتہائی قابل فخر ہم منصب ساتھی ہو، آپ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، یعنی کسی کے پاس آپ بہتر گاڑی دیکھیں، کسی کا اچھا لیونگ سٹائل دیکھیں، کسی کے پاس بہترین گھر دیکھیں، کوٹھی دیکھیں، بنگلہ دیکھیں، تو کبھی بھی ان سے احساس کمتری کا آپ شکار نہ ہوں۔ جس کو اللہ پاک نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کو دیکھ کے آپ خوش ہوں، ماشاءاللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر انہیں عطا کر سکتی ہے تو اپنے ذمہ کرم سے واللہ ذو الفضل العظیم وہ آپ کو بھی عطا کر سکتی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ان سے متاثر ہو کے احساس کمتری کا شکار مت ہوں۔ محترم طلبہ کرام، اپنی کم تنخواہ پر، اپنی چھوٹی سواری پر، اپنی سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، یا آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو اس کے پرانا ہونے پہ، پرانا ماڈل ہونے کے اوپر جو ہے کبھی بھی آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ پیارے طلبہ کرام، کبھی بھی اپنے مقتدیوں یا چاہنے والوں سے کسی کی غیبت یا برائی نہ کریں، ہمیشہ آپ مثبت سوچ رکھیں، مثبت آپ خیالات کا اظہار کریں۔ مسجد یا مدرسہ کے کام کو نعوذ باللہ بد دلی یا بوجھ سمجھ کر یا جان چھڑانے کی نیت سے نہ کریں۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے محترم قابل صد احترام میرے طلبہ کرام جو نئے نئے فارغ ہوتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ بڑی اہم چیز ہے کہ نعوذ باللہ کبھی بھی مسجد کے، مدارس کے، دینی کاموں کی، مسجد اور مدارس کی خدمت کو کبھی بھی بد دلی، جان چھڑانے کی نیت سے یا خانہ پوری کی نیت سے آپ کبھی مت کریں، اور بڑے ہی اخلاص کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ بڑے دل جمی کے ساتھ یہ کام جو ہے وہ ذمہ داری سے کے ساتھ آپ جو ہے سر انجام دیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی برکات و حسنات عطا فرمائے گا۔ محترم طلبہ کرام، دین کی خدمت کرتے وقت اب کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں، آپ مؤذن ہیں، آپ نائب امام ہیں، آپ پیش امام ہیں، آپ خطیب ہیں، کوئی بھی آپ خدمت کرتے وقت اللہ کی رحمت پہ آپ امید رکھیں، اللہ کی رحمت پہ نظر لگیں۔ ضمناً آپ کو وظیفہ بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن رحمت پہ نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس تھوڑے سے وظیفے کے اندر اللہ تعالیٰ برکات و حسنات عطا فرمائے گا۔ محترم طلبہ کرام، کبھی اپنے کسی نمازی مقتدی کی جیب پر نظر نہ رکھیں، اور یقین کریں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ، سارے نہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو تسبیح اس لیے پھیر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس مال تو ہوتا ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں، وہ تو خود دو کو چار اور چار کو چھ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے تو دو آ جائیں، اور اس ماڈل کی ہے تو لیٹسٹ مل جائے، ایک بنگلہ ہے تو دو بنگلے آ جائیں۔ تو تمام ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے افراد کو ایسے بھی دیکھا نظر آیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے، تجربے میں ہوا ہے۔ تو محترم طلبہ کرام، کبھی بھی کسی نمازی، کسی مسجد، اہل علاقہ کے کسی شخص کے آپ اس حوالے سے آپ متاثر نہ ہو اور اس کی جیب پہ آپ نظر نہ رکھیں، وہ تو خود مانگنے والے ہیں، تو مانگنے والا کیا آپ کو عطا کرے گا اور وہ کیا دے گا؟ تو وہ پنجابی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ منگن والے سے مانگنے والا ہمیشہ منگتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ واجب الاحترام، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ پھر اسے وہاں سے عطا کرتا ہے، من حیث لا یحتسب، اور اتنا نوازتا ہے، کثیر عطا کرتا ہے، برکت والا عطا کرتا ہے، انسان کے وہم و گمان میں نہیں رہتا۔ تو میرے محترم قابل صد احترام طلبہ کرام اور نئے فارغ ہونے والے فارغ التحصیل طلبہ کرام، آپ سے گزارش ہے آپ ان چیزوں کو نوٹ رکھیں، یہ بڑی کارآمد ہیں جو ہم نے اپنے شیوخ سے اور اپنے اساتذہ سے سیکھی، اور پھر خود 20 22 23 سال کے عرصے کے اندر یہ مشاہدے سے گزری ہیں۔ محترم طلبہ کرام، اسی طریقے سے اپنے تمام نمازیوں، مقتدیوں کا آپ احترام کریں،
بعض ائمہ مساجد، خطبہ اور جو پیش امام ہوتے ہیں انہیں کوئی اپنے علم کا زوم آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے، اور اس علمی برتری کے اوپر جنہیں نماز کے چند مسائل زیادہ یاد ہو گئے اور دیگر مسائل تھوڑے سے زیادہ یاد ہو گئے تو بہتر انداز میں بولنا آ گیا یا بہتر انداز میں آپ کا تلفظ ہو گیا تو واجب الاحترام. تو بات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ اپنے نمازیوں مقتدیوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں عمر کا یا ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. تو محترم انتہائی میرے قابل صد احترام طلبہ کرام، آپ مجھ سے ہر لحاظ میں بہتر ہے، یہ تو میں مشاہدہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو آپ اپنے نمازیوں اور مقتدیوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور ان سے ہمیشہ آپ جو ہے ان کے درجے کے لحاظ سے باادب اور بہترین انداز میں آپ گفتگو کریں، کیونکہ جو دین کی خدمت کرنے والے مدارس دینیا سے مساجد سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ہم دین اسلام کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. محترم طلبہ کرام، مسئلہ بتانے میں بھی عزت نفس کا خیال رکھیں، کبھی بھی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. سرکار دو عالم آقا کریم نور مجسم شفیع آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی آپ نے پڑھی ہے اور بحمد اللہ تعالیٰ و برسول الکریم حضور کی اسوہ کو آپ نے دیکھا اور پڑھا ہے، حضور کی سیرت کو آپ نے پڑھا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے. آقا کریم علیہ السلام جب اجتماعی طور پہ گفتگو کرتے اور کسی ایک شخص کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہوتی تو آپ بڑے احسن انداز کے اندر حکمت اور دانائی کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے. خود رب ذوالجلال کا حکم بھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اور ویسے بھی ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے تھے یک من علم را دا من عقل باید، ایک من علم کو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. تو عزت نفس کا خیال کریں مسئلہ بتاتے ہوئے بھی. میرے محترم قابل صد احترام طلبہ کرام اور جو نئے نئے فارغ التحصیل ہوئے طلبہ کرام، ان سے بصد عز و ادب یہ چند ایک میری گزارشات ہیں. اسی طریقے سے محترم طلبہ کرام، مسجد یا مدارس کے در و دیوار اور مسجد مدارس کی چیزوں کی اصلاح میں آپ دلچسپی لیں کہ یہ چیز خراب ہو گئی ہے تو اس کی احسن انداز میں آپ انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کریں، لیکن آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. انتظامیہ مساجد سے، انتظامیہ مدارس سے آپ بہتر انداز کے اندر جو ہے اس حوالے سے گفت و شنید کریں اور اپنی جو آپ کی اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اور آپ جو خدمت اس حوالے سے پیش کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی خدمت کو پیش کریں. محترم طلبہ کرام، آپ کو کوئی محلے میں جانتا ہو یا آپ کو جہاں پہ آپ کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، مدرس ہے، اور جہاں پہ بھی آپ نئے نئے مدرس گئے ہیں مسجد کے اندر آپ نے فزیکلی اور پریکٹیکلی عمل شروع کیا، محلے میں جانتا ہے نہیں جانتا ہے، اب سب سے باثر انداز کے اندر دعا و سلام کریں اور خوش دلی کے ساتھ آپ ان سے ملاقات کریں. افسر ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، اسے سلام دعا باثر انداز میں یکساں کریں. محترم طلبہ کرام، ایک انتہائی ضروری بات محترم طلبہ کرام، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ ہم منصب ساتھی نالا ہوتے ہیں مقتدیوں سے یا لوگوں سے کہ فلاں بندہ عزت نہیں کرتا یا آپ سے وہ مذاق کرتا ہے. محترم طلبہ کرام، ایک بنیادی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کبھی بھی آپ جو امام مسجد ہیں، خطیب ہیں، نائب امام ہیں، مؤذن ہیں، کبھی بھی آپ پورے علاقے کے اندر جہاں بھی کسی شخص کے ساتھ بھی آپ مسجد کے باہر یا مسجد کے اندر بھی، بالخصوص مسجد کے باہر، آپ بغیر کسی ضروری کام کی کسی کے ساتھ آپ اپنی نشست و برخاست مت رکھیں. ہاں کوئی ضروری کام ہے، ان کے آپ غم میں شریک ہوں، آپ ان کی خوشی میں شریک ہوں، لیکن بغیر کسی بہت ضروری حاجت کے، بغیر کسی ضروری کام کے کبھی بھی محلے کے اندر گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں آپ کھڑے نہ ہوں. ان کے ساتھ نشست و برخاست مستقل بنیادوں کے اوپر بغیر ضروری کام کے آپ نہ رکھیں. ویسے بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ جس کام کے اندر نہ دنیا کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے وہ کام تو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. تو بالکل آپ اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اگرچہ آپ کی دنیاوی اعتبار سے تنخواہ کم ہوگی لیکن اللہ پاک نے آپ کو بڑے اہم منصب کے اوپر فائز فرمایا ہے. تو محترم طلبہ کرام اور نئے میرے اس فیلڈ کے اندر آنے والے
جو علماء کرام ہیں ان سے بسط عز و ادب یہ میری گزارشات ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ والدین گزارشات پہ عمل کریں گے تو اللہ پاک عزت عطا کرے گا، برکت عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے محترم طلبہ کرام، درود شریف، ذکر و اذکار اور قرآن مجید سے متعلق وظائف روزانہ بلا ناغہ اپنے معمول میں رکھیں، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ اس سے آپ کو بے شمار فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ علماء کرام جب مسجد میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے تو پھر وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں کہ درود شریف کو آپ کثرت معمول رکھیں، ضروری وظائف پڑھیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، اور دیگر وظائف قرآنی جو وظائف ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، مبارک سیرت میں جو وظائف ہیں، آپ ان کو اپنے معمول کے اندر بلا ناغہ رکھیں، اور وہ چھوٹ جائیں تو ان کی آپ قضا کریں۔ اس حد تک آپ اس کے اندر احتیاط اور اس کے اندر آپ تاکید کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بے بہا برکتیں میسر آئیں گی۔ محترم طلبہ کرام، اپنی کم آمدنی کا رونا جو ہے کبھی بھی انتظامیہ مسجد اور انتظامیہ مدرسہ یا نمازیوں سے یا کسی بھی بااثر افراد سے ہرگز مت کریں، ہرگز مت کریں کہ آپ رونا روتے رہے کہ میری تنخواہ کم ہے، ایسے ہو گیا۔ کبھی بھی رونا مت رہے، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی ضرورتوں کو نہ صرف پورا فرمائے گا اور ضرورت سے زیادہ عطا کرے گا۔ توکل تھوڑا سا کرنے کی کوشش کریں میرے ہم منصب ساتھیوں اور میرے محترم طلبہ کرام۔ مؤذن، امام، خطیب، آپ جو بھی ہیں ایک دوسرے سے بدگمان مت ہوں۔ مثلا ایک مسجد کے اندر امام مسجد ہے، ایک نائب امام ہے، خادم مسجد ہے، مؤذن ہے، ایک وائز ہے یعنی خطیب ہے، تو یہ 3 4 یا 5 افراد مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں کئی مساجد میں، اکثر مساجد میں ایک دوسرے سے بدگمان نہ ہو۔ یہ بڑی اہم بات میں آپ سے بسط عز و ادب گزارش کرنے لگا ہوں۔ کیا بدگمان ہونا کہ یہ میری انتظامیہ سے یا لوگوں کے بااثر افراد سے جو مسجد کے متعلق ہے، ریلیونٹ ہے، ان سے اس کے تعلقات زیادہ ہو گئے ہیں، یہ میرے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہے، مجھے یہاں سے نکلوانا چاہتا ہے۔ محترم طلبہ کرام، میں آپ کو یہ ایک نسخہ دے رہا ہوں اس حوالے سے، کبھی بھی آپ ان سے بدگمان مت ہوں۔ اگر حقیقت میں فی الحقیقت وہ ایسا کر رہے ہیں، آپ توجہ ہی نہ دیں اس کی طرف، انشاءاللہ العزیز اگر کوئی ایسا کام نعوذ باللہ وہ کر بھی رہا ہوگا، میری امید ہے کہ دین کے وابستہ لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن اگر کم علمی کی بنیاد پہ ایسا کرے گا بھی، یا ان کی جو ہے وہ تربیت نہیں ہوئی، ایسا کرے گا بھی، تو وہ جو گڑھا کھود رہا ہے اس کے اندر وہ خود ہی گر جائے گا۔ آپ بدگمان نہ ہوں، اللہ کی ذات پہ امید رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں نفع لکھا ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر ہماری شامت اعمال ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کو کیا ہوا کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے ضرر ہے، تو پھر اس ضرر سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، تو یہ ہماری اپنی شامت اعمال ہوگی۔ اس لیے محترم طلبہ کرام، جب بھی آپ مسجد میں جائیں، اپنے اگر آپ خطیب ہیں تو اپنے مؤذن سے، اپنے امام مسجد سے، اپنے نائب امام سے بڑی پیار، شفقت، محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور چھوٹے جو مؤذن ہیں، جو نائب امام ہیں، وہ اپنے خطیب صاحب سے، اپنے امام صاحب سے، تمام لوگ 3 4 لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیر و شکر بن کے رہیں، ایک دوسرے سے بدگمانی مت کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کمی نہیں دین و دنیا کی آنے دے گا۔ محترم طلبہ کرام، اسی طریقے سے اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں۔ آپ اہل علاقہ کے خواتین کو اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا درجہ دیں۔ آپ اسلام کی دین متین کی نمائندگی کر رہے ہیں، لہٰذا واجب الاحترام محترم طلبہ کرام اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کریں، اور ایسے حیا پیدا کریں کہ آپ خواتین کو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ان کی عمر کے اعتبار سے ان کو درجہ دیں۔ کبھی بھی جو ہے بد نگاہی کے آپ شکار مت ہوں، ورنہ دنیاوی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا آپ جو ہیں وہ مول لے لیں گے۔ لہٰذا اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کریں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ تو جب ایمان حیا ہی نہ رہی تو پھر اس کی کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، اپنی نظروں میں حیا پیدا رکھیں،
میرے قابل سعد احترام، میرے قابل فخر نو وارد اس فیلڈ میں آنے والے اور طلبہ کرام، آپ سے میری گزارش ہے، نابالغ بچوں اور کم عمر لڑکوں یا بچوں کی مجلس سے آپ جو ہے وہ پرہیز کریں۔ ویسے بھی آپ نے پانورامہ کے اندر فرید الدین عطار اگر پڑھا ہے پانورامہ، تو وہاں پہ وہ نصائح موجود ہیں اور بے شمار جگہ جگہ آپ کو یہ ملتی رہی، لیکن توجہ دلانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ نابالغ بچوں اور سمجھ چھوٹے بچوں کے ساتھ، کم عمر لڑکوں کے ساتھ اپنی صحبت مت رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھن اٹھن جو ہے آپ نہ رکھیں۔ ہاں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن اخلاق کے ساتھ ملنا، شفقت کے ساتھ پیش آنا بچوں سے، یہ معاملہ تو سرکار دو عالم وسلم کی سنت مبارک ہے، لیکن ان کے ساتھ نشست و برخاست مت رکھیں، فری مت ہوں ان کے ساتھ۔ محترم طلبہ کرام، اپنے آپ کو ہمیشہ آپ مصروف رکھیں، آپ زیادہ کثرت کے ساتھ مطالعہ کریں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ لغو ادھر ادھر فضول کاموں کے اندر اور اس طرح اپنے آپ کو مشغول مت کریں، اور جس کا نہ دین کے ساتھ تعلق ہو نہ آخرت کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور بالخصوص جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے آپ پھریں بغیر کسی ضروری کام کے۔ اپنی تقریر کو، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اپنی تقریر کو محترم طلبہ کرام ہمیشہ جمعے کو، چاہے اس مسجد میں آپ کو ایک ہفتہ ہوا ہے، ایک سال ہوا ہے یا 10 سال ہوئے ہیں، آپ ہمیشہ اپنی تقریر کو آپ تیاری کر کے آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ بیٹھیں، آپ اس منصب کے اوپر، ممبر شریف کے اوپر تیاری کر کے آپ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں۔ کبھی بھی کبھی ادھر سے پکڑ کبھی ادھر سے پکڑ ایسا مت کریں، اپنا ایک موضوع منتخب کریں، اس موضوع کے اوپر قرآنی آیات، احادیث رسول، حکایات اور دیگر تجربات ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے اس کے ایسا مجموعہ بنا کے آپ جو ہے وہ تیاری کر کے لوگوں کے سامنے بیٹھے۔ محترم طلبہ کرام، اسی طریقے سے ہر جمعے کے اوپر ہر مجلس واعظ کے اندر میلاد شریف کی محفل ہے، 11ویں شریف کی محفل پاک ہے، کوئی بھی محفل پاک ہے، کوشش کرے کہ ہر محفل کے اندر، کیونکہ آپ کے سامنے ایک ہی ہیں، تو ہر محفل کے اندر جو ہے آپ مختلف گفتگو کریں تاکہ آپ کا سامع جو ہے وہ آپ سے بیزار نہ ہو۔ تو یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ جب 1-2 سال امام مسجد کو گزر جاتے ہیں تو پھر وہ بار بار تیاری ہی نہیں کرتا، اور انہی باتوں کو جب دہراتا رہے گا تو واجب الاحترام پھر وہ آپ سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہم مطالعہ کریں گے، نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور جب نئے ہمیں جو ہے وہ معلومات حاصل ہوگی۔ زیادہ مطالعہ کر کے آپ جو ہے یہ لوگوں کے سامنے جمعے کی تقریر فرمایا کریں گے، کوئی بھی واعظ کا آپ کو موقع ملے۔ محترم طلبہ کرام، نمازیوں کی اور انتظامیہ کی اور مسجد پہ مال خرچ کرنے والوں کی بے جا تعریف، جسے چاپلوسی کہتے ہیں، ٹی سی جسے کہتے ہیں، آپ کبھی بے جا جس کی ضرورت ہے آپ تعریف فرمائیں، کہ یہ بھی بات ہے کہ جب آپ ایک کی تعریف کریں گے تو دوسرے کو ترغیب پیدا ہوگی، یہ ایک الگ بات ہے ترغیب کے لیے، لیکن چاپلوسی کرنا یا ٹی سی کرنا، بے جا تعریف کرنا، بالکل آپ اس چیز سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں، اور اپنے آپ کو اس چیز سے پرہیز رکھیں، جو ہے ان چیزوں سے آپ جو ہے ان چیزوں کے اندر آپ جو ہے مشغول مت ہو جائیں، یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ اسی طریقے سے میرے قابل فخر، قابل صد احترام محترم طلبہ کرام، اپنا ذاتی سیاسی نقطہ نظر آپ ضرور رکھیں، لیکن چونکہ آپ امام مسجد ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ کی مسجد کے اندر نمازی اور مقتدی اور متعلق لوگ جو ہیں وہ ہر پارٹی میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہوں گے، تو کسی کی جو ہے وہ سیاسی وابستگی کو بھی آپ مجروح مت کریں، آپ اپنا سیاسی نقطہ نظر ضرور رکھیں، لیکن آپ علل اعلان جو ہے اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار مت کریں، یہ بھی کامیاب امام مسجد خطیب کے لیے ایک ضروری بات ہے۔ ہاں، آپ اپنا سیاسی نقطہ نظر عملی طور پہ آپ ضرور رکھیں، لیکن لوگوں کے ساتھ اس طرح اظہار نہ کریں تاکہ دوسرے لوگ آپ سے بیزار نہ ہو، کیونکہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، تو اس طرح ہمیں دین کے کام کرنے کے زیادہ سے زیادہ موقع میسر آئیں گے۔ محترم طلبہ کرام، سیاستدانوں پر نام لے کے آپ کیچڑ مت اچھالیں دنیاوی معاملات کے اندر۔ ہاں، دین کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات آ گئی، اور عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، یا دین کا کوئی معاملہ ہے، تو پھر آپ غیرت ایمانی کا اظہار کریں، بتلا دو یہ دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن بے جا دنیاوی معاملات کے اوپر کہ وہ کرپشن کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے،
پرنٹ آؤٹ کر کے نام لے کے آپ سیاستدانوں کو اس طریقے سے کیچڑ مت اچھالیں۔ ہاں آپ اصلاحی بات ضرور کریں کہ ہمارے خلفائے راشدین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین جو ہمارے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پہ ان کی زندگی کی سیرت کو بیان کریں، انہوں نے کیسے جو ہے لوگوں کے اوپر حکمرانی کی ہے، ان چیزوں کو آپ بیان کریں، لیکن دنیاوی معاملات کے اوپر کسی سیاست کے اوپر، سیاستدان کے اوپر آپ کیچڑ مت اچھالیں۔ یہ چند ایک بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ امید ہے جو طلبہ کرام ہیں، اس فیلڈ میں آنے والے نئے نئے حضرات ہیں، وہ ان چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں گے انشاءاللہ آپ کو ترقیاں ملے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے، میری گزارشات میں سے اگر آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا دل دکھا، لیکن اگر کوئی بات اچھی لگے تو اس پہ عمل کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں اللہ میرا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اس باتوں کو میرے لیے اور میرے تمام جملہ متعلقین کے لیے دین و دنیا کی برکات و حسنات کا باعث بنائے۔ میرے اس ویڈیو کو اصلاح کے لیے سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔